الحمدللہ الصلاۃ والسلام من لا نبی بعدہ۔ اللہ رب العزت کا فضل اور اس کا احسان اور اس کا کرم ہوا کہ اس نے ہم لوگوں کے لیے دن، مہینے اور سال بنائے۔ اللہ رب العزت دنیا کا نظام چلانے کے لیے یہ ساری چیزیں بنائی ہیں۔ کسی بھی دن میں کوئی فضیلت نہیں ہے سوائے ان اعمال کے جو اعمال ان دنوں میں کرتے ہیں، سوائے ان اعمال کے جو ان دنوں میں کرتے ہیں۔ جی بعض عبادتوں کو اللہ رب العزت نے وقت کے ساتھ مقید کیا، وقت کے ساتھ مقید کیا تو وہ وقت سب کے لیے بہتر نہیں ہے۔ اللہ نے وقت کے ساتھ جو عبادت کو رکھا ہے اس میں عبادت کرنے والے کے لیے وہ فضیلت ہے۔ اب آپ لوگوں کو سمجھ میں آنے کے لیے میں ایک مثال دیتا ہوں۔ شعبان رمضان میں بڑی رات آتی، تاکرات، بسپر 7ویں جو رات ہوتی ہے اسے ہمیں برکت والی رات بولتے ہیں۔ اگر کسی نے رمضان کی بڑی رات کو، 27ویں رات کو اگر کوئی مسجد نہیں آیا، نماز نہیں پڑھا بلکہ شراب خانے میں ہے، دارو پی لیتا بیٹھا ہے، اب بتاؤ وہ دن اس کے لیے برکت والا ہے کیا؟ عربی بولو، وہ دن اس کے لیے برکت والا ہے؟ سارے دن سب کے لیے برابر ہوتے ہیں، تھوڑے دنوں میں اللہ تعالیٰ فضیلت رکھا ہے۔ وہ دنوں میں جو فضیلت ہے اس میں کرتے سو عملوں کی وجہ سے، اس میں کیے جانے والے عمل کی وجہ سے برکت ہے۔ عمل کرنے والے کے لیے بڑی رات ہے، دعا مانگنے کے لیے بڑی رات ہے، جاگنے والے کے لیے بڑی رات ہے، دارو پینے والے کے لیے کیا بڑی رات ہے؟ دارو پینے والے کے لیے کوئی بڑی رات نہیں ہے۔ جی تو اسی طرح سے میرے عزیزو، یہ مہینے سال اللہ رب العزت نے جو ہے دنیا کا نظام چلانے کے لیے بنائے ہیں، اور اسلامی اعتبار سے جو سمانے والی جمعہ ہے، سمانے والی جمعہ کو محرم کی اور 1 تاریخ ہوگی۔ بہت سارے لوگوں میں یہ بات چلی ہوئی ہوتی ہے اور ہر بار کسی نہ کسی طریقے سے یہ بات بتائی جاتی ہے کہ بھئی نئے سال کی مبارکبادی نہیں ہے، ہیپی نیو ایئر نہیں ہے۔ تو تھوڑے لوگ کیا کرتے ہیں کہ یہ جو انگریزی سال آتا جنوری 1 اس کے لیے چاکلیٹ بانٹنا اور اسی طریقے سے گریٹنگز بانٹنا، اسی طریقے سے کم فون میں کہ ہیپی نیو ایئر بول کے میسیج تو بھیجنا، اگر کوئی میسیج نہ بھیجے تو پھر اس کو اپنا دوست تو نہیں سمجھنا، ارے ہیپی نیو ایئر کا میسیج بھی نہیں بھیجا، وہ تو بہت بیکار آدمی ہے، کہ اسے چھوڑ دو، وہ بیکار آدمی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں یہ صرف رسومات کے درجے تک ہیں، اسلام کے اندر اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تھوڑے لوگ کیا سمجھتے ہیں، یہ جو تھوڑا بہت نماز پڑھتے سنو، بھائی وہ جنوری 1 کو میسیج بھیجنا یہ ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہے، لیکن کہ محرم کو نیا سال ہے، ہمارا اسلامی نیا سال ہے، اس کو ہمیں مبارکباد بھیجے جا، یہ بھی غلط عقیدہ ہے۔ اور بعض لوگ اس کو برکت سمجھ کر بھی بھیجتے رہتے، بھئی مسلمانوں کے اعتبار سے، اسلامی کے اعتبار سے یہ نیا سال ہے اور اس کو جو ہے ہمیں
کیا کرنا چاہیے؟ مبارکباد بھیجنا چاہیے۔ تمہیں پہلے سنے رہتی بھئی عید کو جو مبارکباد بولنے کی اجازت نہیں ہے، عید مبارک بولنے کی اجازت نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے جو الفاظ نکلی ان الفاظ کو بولنا زیادہ اچھا ہے، یہ پوری تفصیل ہمارے سامنے گزر چکی ہے۔ وہ لفظ بھی بہت سارے لوگ یاد کر لیے ہوں گے، تقبل اللہ منا و منکم۔ تو اسی طرح سے میرے عزیزو، اب اگلی جمعہ کو ہمارا اسلامی نیا سال آ رہا ہے، تو اس میں بہت سارے لوگ میسیجز میں اور لوگ آپس کے تذکرے میں یہ جو مبارکباد دے لیتی، اور یہ سب جو ہے کہ باطل اور فضول ہے۔ اسلام کے اندر اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے کہ اسلامک سال کی بھی مبارکباد دینا یہ کوئی ضروری عمل نہیں ہے، ضروری عمل نہیں ہے۔ اور ویسے بھی آنے والا بھائی محرم ہے، اور محرم کے لیے بھی بہت سارے اور جو ہے بہت سارے رسومات میں لگ جاتے ہیں۔ محرم میں ایسا کرنا چاہیے، ویسا کرنا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے، یہ پکانا چاہیے، وہ پکانا چاہیے، ایسا کچھ نہیں۔ ایک ذہن کی بات بتا رہا ہوں، میرے اوپر گزری سو بات بول رہا ہوں، تمہارے کو اچھا سمجھ میں آتا، تمہارے کو اچھا سمجھ میں آتا۔ ہمیں بچپن سے تقریباً میں 10th کلاس پڑھنے تک، بچپن سے 10th کلاس پڑھنے تک کے ہمارے گھر میں جب بھی رمضان خطبہ یا بقرعید خطبہ آتا تو سیویاں پکاتے۔ کیا پکاتے؟ سیویاں پکاتے۔ تو پھر اب میں پڑھنے کے لیے سب سے پہلے میرٹھ گیا، اتر پردیش کے اندر میرٹھ ڈسٹرکٹ ہے، میرٹھ میں گئے تو وہاں پر جیسے خطبہ کرے ہم نے، وہاں پر کسی نے بھی سیویاں نہیں بنائی، کسی کے گھر میں بھی سیویاں بن کو نہیں۔ ہمیں سوچی او ہو یہ آدمیاں کہیں کے آدمیاں ہیں، انہوں پکے مسلمان کیا، مطلب کسی نے بھی سیویاں پکے نہیں، انہوں کون بھی سیویاں پکے نہیں، لیکن انہوں کیسا خطبہ کر لیتی۔ سب سے پہلے یہ میرے دماغ کو جو ہے لو، اب اس دن جو ہے میں کھانا بھی نہیں کھایا، اور شام کو کیا عظمت، تو بہت پریشان ہے، کیا بات ہے کہ حضرت تمہارے ہاں کون بھی خطبہ کرے نہیں، سیویاں کون بھی پکائے نہیں، تم لوگ یہ کیسا خطبہ کرے۔ تو اس وقت میں ہمارے استاد بولے تھے، حضرت مولانا ذوالفقار صاحب ابھی زندہ ہیں، اللہ ان کی عمر میں برکت فرمائے، کہ انہوں نے فرمایا تھے کہ عظمت اسلام کے اندر کھانے کی قید نہیں ہے۔ کیا نہیں ہے؟ تمہیں سیویاں پکانا بول کو فکس کیا بھی نہیں، رجب کو کنڈیج بنانا بول کو فکس کیا بھی نہیں ہے، محرم کو چونگے بنانا بول کے فکس کیا نہیں ہے، خطبے کو سیویاں پکانا بول کو فکس کیا نہیں ہے۔ لیکن ہمیں لوگ وہ کرتے کرتے جو ہے ہمیں اپنے مائنڈ میں ایسا فکس ہو جاتے ہیں کہ بھائی بس وہ مہینہ آیا تو وہ چیزوں کے ساتھ ہمیں فکس کر دیتے اسے، اگر وہ نہیں تو وہ خطبہ چ نہیں، وہ نہیں تو وہ عید چ نہیں، اور وہ نہیں تو وہ مہینہ چ نہیں، بولے سرکا جو ہے کیسا کہ عجب ہو جاتا۔ اس لیے میرے عزیزو یہ بھی رسم و رواج کی چیزیں ہیں، اور اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں۔ کسی مہینے میں کسی چیز کا پکانا یہ اسلامی شریعت کے اعتبار سے یہ کوئی پابندی نہیں ہے، یہ کوئی پابندی نہیں ہے۔ اور اس تعلق سے جو انشاءاللہ آگے بھی کچھ باتیں آئیں گی، تو پہلے آپ ذہن میں یہ بات رکھ لیں کہ جب اگلا جو نیا سال آئے گا، فون کے ذریعے سے ہو یا زبان کے ذریعے سے ہو، اسلامک نئے سال کے مبارکبادی نہیں ہے، اور اس طرح سے دینا یہ اچھی بات نہیں ہے، یہ بری بات ہو۔ اس سے بچنے کی اور پرہیز کرنے کی کوشش کریں۔ اور اسی طرح سے دن جو ہے کہ دنوں میں یہ برکت اور جو خیر اللہ تعالیٰ کے ڈالنے سے آئی ہے، ان عملوں کی وجہ سے۔ کس وجہ سے؟ ان عملوں کی وجہ سے، جیسے ابھی میں نے مثال دے کر آپ کو بتایا۔ تو اسی طرح سے میرے عزیزو
ہمیں اچھے عمل کریں گے ہر دن ہمارے لیے جو ہے اچھا بنے گا، ہم برے عمل کریں گے ہر دن ہمارے لیے برا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھے کہنے اور آپ لوگوں کو سننے سے زیادہ عملوں کی توفیق عطا فرمائے۔